20 ستمبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کی فصیلوں تک پہنچ گیا۔ 75 دن کی قلیل مدت میں اسلامی لشکر نے پوری صلیبی سلطنت کو مغلوب کر لیا تھا۔ بس ایک بیت المقدس باقی تھا جسے خون ریزی کے بغیر فتح کرنے کی سلطان نے قسم کھائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے باہر کی جانب باب داؤد کی درمیانی دیوار کے سامنے اپنے مورچے قائم کیے، مگر جب سلطان نے شہر کی فصیل پر نظر ڈالی تو اسے بڑا ہی عجیب منظر دکھائی دیا۔ پوری فصیل عیسائی محافظوں سے اس طرح بھری ہوئی تھی کہ جیسے یروشلم کے سارے مکانات اور عبادت گاہیں خالی ہو گئی ہوں اور تمام عیسائی یروشلم کی حفاظت کے لیے فصیل پر جمع ہو گئے ہوں۔ سلطان کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے غلط جگہ کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ اس کے قائم کیے ہوئے مورچے ان برجوں کی زد میں آتے تھے جہاں صلیبی تیر اندازوں کا ہجوم تھا۔ اس کے علاوہ سورج کی شعاعیں بھی مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں پر سیدھی پڑتی تھیں، جس کے باعث وہ 3 پہر تک مسلسل جنگ جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ نتیجتاً سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کے دوسرے حصوں کا جائزہ لیا اور پھر 5 دن کے بعد اپنی فوج مشرق کی طرف لے گیا۔ یہ مقام وادی قدران کے قریب بلندی پر واقع تھا اور یہاں فصیل کا حصہ بھی کمزور تھا۔ جب 25 ستمبر 1187 کو یروشلم کے باشندوں نے اسلامی لشکر کو باب داؤد سے گزر کر مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ یہی سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے سخت حفاظتی انتظامات دیکھ کر محاصرہ اٹھا لیا ہے اور وہ ناکام و نامراد واپس جا رہا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عیسائیوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ فصیل سے اتر کر اپنی عبادت گاہوں میں شکر ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ اجتماعی طور پر انتہائی مسرت آمیز اور پرجوش نعرے لگائے گئے۔ ان نعروں کے شور سے پورا یروشلم گونج اٹھا۔ ہر عیسائی کی زبان پر ایک ہی مخصوص نعرہ تھا: خداوند خدا نے مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے ساتھ ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ پھر دوسرے ہی دن یروشلم کے باشندوں کا یہ جشن طرب گریہ زاری اور ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ اہل شہر نے ڈوبتے دلوں اور بجھتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ جبل زیتون پر اسلامی پرچم لہرا رہے تھے۔ 40 منجنیقیں نصب کی جا چکی تھیں۔ سلطان کے نقب زنوں نے رات بھر میں فصیلوں کے اندر سرنگیں لگا لی تھیں اور 10,000 مسلمان سواروں نے استیفن اور جزافت کے دروازوں کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس طرح وہ عیسائی فوجوں کے حملے روکتے رہے اور سرنگ لگانے کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ 2 دن کے مختصر سے عرصے میں فصیل کے اندر 15-20 گز لمبی سرنگ تیار ہو گئی۔ یروشلم اپنے انجام کے قریب تر پہنچتا جا رہا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عیسائی نائٹس نے نقب زنوں کو روکنے کے لیے بھرپور حملہ کیا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانبازوں نے انہیں مار بھگایا۔ عیسائی نائٹس کے فرار ہوتے ہی یروشلم کے باشندوں کو یقین آ گیا تھا کہ اب ان کی آزادی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ نتیجتاً پورا شہر ماتم کدہ بن گیا۔ ہر گلی کوچے سے آہ و بکا کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ لوگوں نے جوق در جوق کلیساؤں، گرجوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا کہ خداوند خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر آفات و مصائب سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ عیسائی اس قدر بدحواس ہو گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پتھروں اور تازیانوں سے زخمی کر لیا تھا اور بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر چیخ رہے تھے: اے خداوند خدا، ہمارے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کہ ہم نے خود ہی اپنے گناہوں کی سزا تجویز کر لی ہے، بس ہمیں معاف فرما اور کافروں یعنی مسلمانوں کے حوالے نہ کر۔ عیسائیوں کے خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ ماؤں نے اپنے بیٹوں کے سر کے بال کاٹ دیے تھے اور انہیں بے لباس کر کے ٹھنڈے پانی میں ڈال دیا تھا۔ شاید عیسائیوں کے نزدیک یہ کوئی شگن تھا کہ جس کے ذریعے بلاؤں کو ٹالا جا سکتا تھا۔ راہبوں اور پادریوں کی وحشت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ وہ صلیب بلند کیے اور توبہ استغفار کرتے ہوئے ایک جلوس کی شکل میں یروشلم کی شاہراہوں سے گزر رہے تھے۔ ان مذہبی پیشواؤں کو یقین تھا کہ اس عمل سے خداوند خدا راضی ہو جائے گا اور بیت المقدس کو مسلمانوں کے تسلط سے محفوظ رکھے گا، مگر ایک انگریز مورخ کے بقول اہل شہر کی بدعمالی اور بدکاری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگ آ چکے تھے اور یہی وجہ تھی کہ گناہ گاروں کی دعائیں باب قبولیت تک نہیں پہنچ رہی تھیں۔ مسلمان نقب زنوں کے ذریعے فصیل میں لگائے جانے والا شگاف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بس چند گھنٹوں کی بات تھی، اس کے بعد لشکر اسلام یروشلم میں داخل ہو جاتا اور پھر یہ بیت المقدس اہل ایمان کے رحم و کرم پر ہوتا۔ اس سنگین اور نازک صورتحال کو دیکھ کر یروشلم کے حکمرانوں نے عام اعلان کر دیا کہ جو سپاہی فصیل کے اس شگاف پر پہرا دے گا اسے 100 اشرفیاں بطور انعام دی جائیں گی۔
مگر عیسائیوں کی شکستگی اور مایوسی کا یہ عالم تھا کہ نہ تو شہر مقدس کی حفاظت کا نعرہ اور نہ اتنے بڑے انعام کا لالچ انہیں فصیل پر پہرا دینے پر مجبور کر سکا۔ اب یروشلم کی عوام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ ایسی ہنگامہ خیز ساعتوں میں حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے ذہن بھی معاف ہو چکے تھے۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار سب مل کر پوری شدت سے مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور سب کے سب کٹ کر مر جائیں۔ مگر بطریق اعظم عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری ہرقیولس نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور یروشلم کے حکمرانوں کے سامنے انتہائی جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا، بے شک ہم سب کے سب صلیب کی عزت پہ قربان ہو جائیں گے، مگر جانتے ہو کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہماری عورتیں اور بیٹیاں دشمنوں کے تصرف میں آ جائیں گی اور معصوم بچے ہمیشہ کے لیے غلام بنا لیے جائیں گے۔ بطریق اعظم ہرقیولس کی دل ہلا دینے والی گفتگو سن کر یروشلم کے تمام حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے چہروں پر فکر و پریشانی کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ پھر یہ آفت ہمارے سروں سے کیسے ٹلے گی؟ ایک فوجی سالار نے انتہائی جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بطریق اعظم سے سوال کیا، ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا جائے۔ بطریق اعظم ہرقیولس نے جواباً کہا، ان خونریز لمحات کو کسی طرح ٹال دینا ہی ہم عیسائیوں کے حق میں ہے، زندہ بچے تو جینے کا کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ ہرقیولس کی آنکھوں سے فریب و عیاری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ سلطان تو بزور شمشیر یروشلم کو فتح کرنے کی قسم کھا چکا ہے۔ دوسرے سالار نے پریشان لہجے میں کہا، پھر والی مصر اپنی قسم کیوں توڑے گا جبکہ وہ فتح کی منزل کے بہت قریب کھڑا ہے؟ آخر طویل بحث و تمہیز کے بعد بالیان کو صلح کا پیغام لے جانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ وہ فریب کار شخص تھا جسے ایک بار سلطان نے رحم کھا کر معاف کر دیا تھا۔ پھر اسی مکار صلیبی نے بدترین عہد شکنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر دی تھیں۔ اس لیے وہ سلطان کے سامنے جانے سے خوفزدہ تھا کہ کہیں والی مصر غصے میں آ کر اسے قتل ہی نہ کروا دیں۔ مگر جب ہرقیولس اور دوسرے فوجی سالاروں نے مذہب کا واسطہ دیا تو بالیان صلح کا پیغام لے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر جب بالیان سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسلمان جانبازوں نے شگاف میں داخل ہو کر یروشلم کی فصیل پر اسلامی پرچم نصب کر دیا تھا۔ بالیان کو اپنے سامنے پا کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا، تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، جب ہار جاتے ہو تو پیروں پہ سر رکھ کر زندگی کی بھیک مانگتے ہو، پھر جب تمہیں بخش دیا جاتا ہے تو اس بدترین احسان فراموشی کا مظاہرہ کرتے ہو کہ جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ اب کون سا فریب کار منصوبہ لے کر میرے پاس آئے ہو؟ بالیان نے ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، سلطان محترم، میں کل بھی اپنی قوم سے مجبور تھا اور آج بھی۔ میں تم سے تمہاری پچھلی مجبوریوں کا حساب طلب نہیں کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے نیازانہ انداز میں کہا، مگر آج کیا مجبوری ہے؟ میں اپنی قوم کے نمائندے کی حیثیت سے صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ بالیان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور لہجہ بہت مدھم تھا۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا، کیا تم نے اپنے شہر کی فصیل پر اسلامی پرچم لہراتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شکست کھا جانے کے بعد کسی قوم نے صلح کا پیغام بھیجا ہے؟ یہ تو جنگ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ اب ان باتوں کا وقت گزر چکا۔ میں جانتا ہوں کہ ان باتوں کا وقت گزر چکا، مگر پھر بھی یہ میرا فرض ہے کہ میں سلطان محترم کو اپنے قوم کے فیصلے سے آگاہ کر دوں۔ عیار بالیان نے ایک نئی چال چلتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سپاہی محض اس امید پر جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ آپ یروشلم کے باشندوں کے ساتھ بھی اسی نرمی اور شفقت کا سلوک کریں گے جو دوسرے مفتوحہ علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہمیں موت سے نفرت ہے اور زندگی کی شدید خواہش۔ جب ہماری تمام امیدیں ٹوٹ جائیں گی اور ہمیں اپنی موت کا یقین ہو جائے گا تو خداوند خدا کی قسم ہم اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو قتل کر دیں گے، دولت اور ساز و سامان کو آگ لگا دیں گے اور آپ کے لوٹنے کے لیے نہ اشرفی چھوڑیں گے نہ کوئی کھوٹا سکہ، غلام بنانے کے لیے نہ کوئی مرد چھوڑیں گے نہ کوئی عورت۔ یہ کہہ کے مکار بالیان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو آخری دھمکی دیتے ہوئے کہا، خداوند خدا کی قسم ہم مسجد اقصی اور دوسرے مقامات مقدسہ کا منہدم کر دیں گے،
ہمارے پاس 5000 مسلمان غلام ہیں، ہم ان سب کو ذبح کر ڈالیں گے اور ہر ایک جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیں گے، پھر ہم ایک ساتھ باہر نکل آئیں گے اور اپنی جانوں کی بازی لگا کر آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ہر عیسائی اپنے مقابل کو مارے بغیر موت کا مزہ نہیں چکھے گا، اور اس طرح یا تو ہم عزت کی موت حاصل کر لیں گے یا عظیم الشان فتح۔ بالیان کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان نظر آنے لگا۔ وہ یا اس کے سپاہی موت کے تصور سے خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ سلطان کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں بدعہد عیسائی مسجد اقصی ہی کو شہید نہ کر ڈالیں، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ سلطان نے فوری طور پہ بالیان کو دوسرے خیمے میں ٹھہرایا اور تنہائی میں علماء سے مشورہ کرنے لگا کہ وہ کس طرح اپنی قسم پوری کر سکتا ہے۔ آخر طویل غور و خوض کے بعد علماء نے سلطان کو کچھ ایسے طریقے بتائے کہ جن پر عمل کرنے سے اس کی قسم بھی پوری ہو سکتی تھی اور مسجد اقصی کو بھی عیسائیوں کے شر سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ بالیان کو خیمے میں طلب کر کے اپنی شرائط پیش کر دیں۔ اگر یروشلم کے سپاہی اس طرح ہتھیار ڈال دیں کہ جیسے یہ شہر حملے کے بعد فتح ہوا ہے تو میری قسم پوری ہو جائے گی۔ اس صورت میں شہریوں کو جنگی قیدی تصور کیا جائے گا، ہر مرد کو آزادی حاصل کرنے کے لیے 10، ہر عورت کو 5 اور ہر بچے کو 1 اشرفی ادا کرنی ہوگی۔ ایسے مفلس سپاہی جن کے پاس 1 اشرفی بھی نہ ہو، وہ اس رقم کے بدلے میں آزاد کر دیے جائیں گے جو یروشلم کے بادشاہ کے خزانے میں موجود ہے۔ شہر خالی کرنے اور فدیہ ادا کرنے کے لیے 40 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اس مدت کے بعد جو لوگ باقی رہ جائیں گے وہ غلام شمار کیے جائیں گے۔ بالیان نے واپس جا کر یروشلم کے حکمرانوں اور فوجی سالاروں کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شرائط نامہ پیش کر دیا۔ اگرچہ یہ شرائط نامہ غلامی کی کسی دستاویز سے کم نہیں تھا، لیکن صلیبیوں کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا کہ وہ سلطان کی پیش کردہ ایک ایک شرط کو قبول کر لیتے۔ بالآخر 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو ہتھیار ڈال دینے کی شرائط نامے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کے بارے میں کچھ انگریز مورخ تحریر کرتے ہیں، یہ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز معاہدے پہ دستخط ہوئے اس دن رجب کی 27 تاریخ یعنی معراج کی رات تھی۔ عیسائی مورخوں کے نزدیک یہ ایک اتفاقی عمل ہو سکتا ہے، مگر اہل ایمان اس راز سے باخبر ہیں کہ یہ قدرت کا ایک طے شدہ منصوبہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی معراج کی مقدس رات کو بیت المقدس میں داخل ہو۔ یہ سلطان کے جذبہ صادق اور حسن نیت کا عظیم صلہ تھا جو اسے حق تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ جب اس معاہدے کی خبر یروشلم کے باشندوں کو ہوئی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، بار بار ان دیواروں کو بوسہ دینے لگے جو انہیں پھر کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی۔ ہزاروں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کے سامنے سر جھکا کر ارض مقدس کو اپنے آنسوؤں سے بھگونے لگے۔ دنیا کے متعصب ترین عیسائی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس یادگار زمانہ فتح سے زیادہ کبھی اتنی فراخ دلی کا ثبوت نہیں دیا۔ سلطان نے اپنے معتبر سرداروں کی قیادت میں فوجی دستے قدم قدم پر متعین کر دیے تھے۔ ان سرداروں نے پورے شہر میں مکمل طور پر امن برقرار رکھا اور کسی قسم کا تشدد اور کوئی توہین آمیز حرکت سرزد ہونے نہیں دی۔ بطریق اعظم سب سے بڑا پادری ہرقلیس ایک بے ضمیر اور شقی القلب انسان تھا۔ اس نے گرجوں کے خزانے، مقامات مقدسہ کے لیے وقف شدہ قیمتی تبرکات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس کا سونے کا تشت سمیٹ کر جانے لگا تو مسلمان سرداروں نے سلطان سے شکایت کی کہ اس بوڑھے اور مکار لٹیرے پادری کو روکا جائے، تو سلطان نے بے اختیار جواب دیا، یہ اس کے اپنے اعمال ہیں مگر میں وعدہ شکنی نہیں کر سکتا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایفائے عہد ہی تھا کہ جس کے طفیل بطریق اعظم ہرقلیس جیسا ریاکار اور ہوس پرست پادری بھی عام شہریوں کی طرح 10 اشرفیاں دے کر آزاد ہو گیا، اور اس نے مفلس و نادار عیسائیوں کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ 40 دن تک غمزدہ اور شکستہ عیسائیوں کا جلوس باب داؤد سے گزرتا رہا۔ سلطان کی طرف سے دی گئی مہلت کی مدت ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی ہزاروں کے قریب عیسائی فدیے کی رقم ادا نہ کرنے کے سبب وہیں رہ گئے۔ یروشلم میں اتنے مالدار اور آسودہ حال عیسائی موجود تھے، اگر وہ چاہتے تو زر فدیہ ادا کر کے اپنے تمام ہم مذہبوں کو آزاد کروا لیتے، مگر وہ فطری طور پہ حرص و ہوس کے غلام تھے، اس لیے ہزاروں عیسائیوں کو مسلمانوں کی غلامی کے لیے چھوڑ گئے۔
یہ منظر دیکھ کے سلطان کا چھوٹا بھائی ملک عادل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں بھی ہر مارکے میں آپ کا شریک کار رہا ہوں، اس لیے میری درخواست ہے کہ مجھے اس کارکردگی کے صلے میں 1000 غلام بخش دیے جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی حیرت کے ساتھ ملک عادل سے پوچھا، تم ان غلاموں کا کیا کرو گے؟ اسے میری مرضی پر چھوڑ دیجیے، ملک عادل نے مؤدبانہ عرض کیا۔ پھر جب سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 عیسائی غلام بخش دیے تو ملک عادل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیری ہی رضا کے خاطر تیرے بندوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ملک عادل کے بعد مکار بالیان بھی اسی طرح کی درخواست لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، جب آپ اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 عیسائی غلام عنایت کر سکتے ہیں تو پھر مجھے اس بخشش خاص سے کیوں محروم رکھا جا رہا ہے؟ بالیان کا یہ ریاکارانہ انداز اور چرب زبانی کا رنگ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرا دیا۔ تم ان غلاموں کا کیا کرو گے؟ میں بھی انہیں خداوند خدا کی راہ میں آزاد کروں گا تاکہ عیسائی قوم کی نظروں میں میرا کچھ تو بھرم رہ جائے، بالیان نے اپنی عرضداشت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بالیان کی بات سن کر مسکرایا، تم تو یروشلم کے امراء میں شمار کیے جاتے ہو، تمہاری مالی حیثیت اتنی ہے کہ تم اپنی جیب خاص سے زر فدیہ ادا کر کے 1000 کے بجائے 5000 غلام بھی آزاد کروا سکتے ہو۔ سلطان محترم نے ہمیں امراء کی صف میں کھڑا رہنے کے قابل کب چھوڑا؟ بالیان کے ایک ایک لفظ سے شدید طنز کا اظہار ہو رہا تھا۔ اب تو ہمارا شمار خانہ بدوشوں میں ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پہ ابھرنے والی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بالیان، اب تک تو میں سمجھتا تھا کہ عیاری اور مکاری تجھ پر ختم ہے، لیکن آج اندازہ ہوا کہ سنگ دلی اور کنجوسی کا خاتمہ بھی تیری ہی ذات پر ہو گیا ہے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہونے بھی نہیں پائی تھی کہ بالیان درمیان ہی میں بول دیا، لیکن مجھے بھی آج اس حقیقت کا علم ہو گیا کہ فیاضی، سخاوت اور دریا دلی جیسے الفاظ سلطان محترم ہی کے لیے ایجاد کیے گئے تھے۔ بالیان نے اپنی چرب زبانی کا ایک اور مظاہرہ کیا، میں نہیں، میرا مذہب فیاض، سخی اور دریا دل ہے۔ تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تیری یا دوسرے عیسائی امراء کی خوشامدانہ چالوں میں آ کر لطف و کرم کی بارش کر رہا ہوں، بلکہ میں نے تو اپنے بزرگوں کی رسموں کی تجدید کی ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ فیاض اور رحم دل تھے۔ جاؤ، تم بھی قوم کے سامنے اپنا بھرم رکھ لو۔ پھر جب بالیان بھی 1000 عیسائی غلاموں کو آزاد کروا چکا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں کو جمع کر کے کہا، ملک عادل اپنے حصے کی خیرات دے چکا اور بالیان اپنے حصے کی، اب میری باری ہے۔ تم لوگ یروشلم کے گلی کوچوں میں منادی کروا دو کہ جو عیسائی زر فدیہ ادا کرنے سے قاصر ہے وہ اپنے آپ کو آزاد تصور کرے اور جہاں جانا چاہے چلا جائے۔ سلطان کے اس اعلان عام کے بعد سینٹ لازارس کے بغلی دروازے سے نکلنے والے عیسائیوں کا تانتا بن گیا۔ اگرچہ عیسائیوں کو ارض مقدس چھوڑنے کا شدید غم تھا، لیکن پھر بھی یروشلم کے مفلس و نادار عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کو دل سے دعائیں دے رہے تھے کہ اسی کی بے مثال عنایت و نوازش کے باعث انہیں آزادی جیسی نعمت میسر آئی تھی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے لطف و کرم کا شہرہ عام ہوا تو عیسائی خواتین کی ایک جماعت والی مصر کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ یہ معزز خواتین ان نائٹس کی بیگمات اور بیٹیاں تھیں جن کے شوہر اور باپ تبریہ اور اسقلان کی خونریز معرکوں میں قتل ہو گئے تھے یا انہیں جنگی قیدی بنا کر آہنی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان عیسائی خواتین سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں، تو نائٹس کی بیویاں اور بیٹیاں زار و قطار رونے لگیں۔ ہمارے شوہر جنگ میں مارے گئے ہیں یا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے، ایک نائٹ کی بیوی نے جس کا شوہر صلاح الدین ایوبی کی قید میں تھا گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا۔ ہماری جاگیریں تم نے ضبط کر لی، پھر بتاؤ کہ ہم بے سہارا عورتیں کہاں جائیں؟ عیسائی خاتون کی فریاد سن کر صلاح الدین ایوبی بہت اداس نظر آنے لگا۔ پھر اس نے انتہائی غمزدہ لہجے میں نائٹس کی بیویوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں، ہمیشہ جنگ کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کوئی قاتل ٹھہرتا ہے اور کوئی مقتول۔ جنگ کے نتائج پر تو تمہارا اختیار نہیں تھا، ایک نائٹ کی بیوہ نے جگر شگاف لہجے میں کہا، مگر یہ تو تمہارے قبضہ قدرت میں ہے کہ تم ہم سب کو بھی قتل کروا دو۔ اس اذیت ناک زندگی سے نجات تو دے سکتے ہو جس کا ہر گزرنے والا لمحہ ایک جان لیوا عذاب سے کم نہیں۔
عیسائی خواتین کی ماتمی فریادوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی رلا دیا۔ پھر اس نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو مختلف مقامات کی طرف روانہ کر دیا جہاں نائٹس کے قید ہونے کے امکانات تھے۔ آخر کئی دن کی تلاش کے بعد 100 کے قریب نائٹس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لایا گیا۔ سلطان نے ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے سامنے انہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ پھر ان عیسائی خواتین سے مخاطب ہوا جن کے شوہر میدان جنگ میں مارے جا چکے تھے۔ میرے اختیار میں بس اتنا ہی تھا کہ زندہ انسانوں کے پیروں کی زنجیریں کاٹ دوں۔ اگر اس پر قادر ہوتا تو تمہارے مقتول شوہروں اور باپوں کو بھی واپس لے آتا۔ یہ کہتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ پھر سلطان نے مقتول نائٹس کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکومت کے خزانے سے اتنی کثیر رقم دی کہ وہ بے سہارا خواتین اپنے علاقوں میں واپس جا کر پرسکون اور آسودہ زندگی گزار سکیں۔ جب وہ خواتین سلطان کے سپاہیوں کی حفاظت میں یروشلم سے جا رہی تھیں تو ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو روا تھے اور سب عورتوں کی زبان پر ایک ہی جیسے کلمات جاری تھے: بے شک تم عظیم ہو بلکہ عظیم تر، اور ہمارے عیسائی حکمران ذلیل ہیں بلکہ ذلیل تر۔ عیسائی خواتین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بے مثال حسن سلوک دیکھ کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جب 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے وحشیانہ طور پر یروشلم فتح کیا تھا۔ اس وقت عیسائی سالار گاڈفری اور ٹینکرڈ اس شہر مقدس کے گلی کوچوں سے گزرے تھے جو مسلمانوں کی لاشوں اور نیم جان جسموں سے پٹے پڑے تھے۔ بے کس و مجبور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی گئی تھیں کہ اس درندگی کی مثالیں تاریخ انسانی میں بہت کم ملیں گی۔ اہل ایمان کو زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مقدس کی چھت پر لے جا کر ذبح کیا گیا۔ جب عیسائی خواتین واپس جا رہی تھیں تو ان کے کانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بار پھر اسی مقام پر برگزیدہ رسول نے فرمایا تھا: مبارک ہے رحم دل ہستیاں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ صلیبیوں نے اپنے پیغمبر کے ان الفاظ کو فراموش کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ایک مسلمان سلطان نے ان پر رحم کیا۔ جب یروشلم سے تمام مسیحی چلے گئے اور صرف وہ عیسائی رہ گئے جنہوں نے زر فدیہ ادا کر کے وہاں رہنے کی اجازت حاصل کر لی تھی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقامات مقدسہ کی تطہیر کا حکم جاری کر دیا۔ صخرہ مقدس کے گنبد سے سنہری صلیب اتار دی گئی اور مسجد اقصیٰ کے قریب و جوار سے جہاں مسجد عمر موجود تھی، ٹیمپلرز کی بنائی ہوئی عمارتوں کے تمام نشان مٹا دیے گئے۔ تطہیر کی خبر سن کر دور دراز کے علماء بھی یروشلم پہنچ گئے تھے جنہوں نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس کار مقدس میں حصہ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی تک شہر سے باہر خیمہ زن تھا۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے مسلمان علماء کے وفود یہیں ٹھہرتے، تلاوت قرآن پاک اور حمد و نعت کی محفلیں آراستہ ہوتیں اور شاعر اسلام کی سربلندی کے لیے ولولہ خیز نظمیں پڑھتے جن میں صلاح الدین ایوبی کے اس تاریخ ساز کارنامے کی تعریف بھی شامل ہوتی۔ پھر جب یروشلم کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا تو جمعہ 9 اکتوبر 1187 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل ایمان کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ قاضی القضاء نے خطبہ پڑھا جس میں دین متین کی فتح اور خانہ خدا کی تطہیر پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا گیا۔ اس کے بعد حلب کے قاضی القضاء نے انتہائی پرسوز لہجے میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے اہل ایمان، اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے بہت خوش ہوا، اور ایک مسلمان کی خواہش کی یہی معراج ہوتی ہے۔ وہ بڑی شان و قدرت والا ہے کہ اس نے ایک بھٹکے ہوئے اونٹ کی مہار غلط ہاتھوں سے نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دی اور اسے دوبارہ اسلامی اخوت کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی۔ عیسائیوں نے اس مقام مقدس پر تقریباً 1 صدی تک قبضہ جمائے رکھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے ذریعے ان کی دنیاوی شان و شوکت کا زور توڑ کر انہیں اس شہر سے بے دخل کر دیا۔ اہل ایمان، تمہیں اس محترم گھر کی تطہیر پر ناز کرنا چاہیے۔ اس خانہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا اور اس کی بنیاد خدائے واحد کے دین پر رکھی گئی، اور یہی بہترین بنیاد ہو سکتی ہے۔ اس کی دیواریں حق تعالیٰ کے عظمت و جلال کے خاطر تعمیر ہوئیں اور زمانہ قدیم سے لے کر آج تک زہد و تقویٰ پر قائم ہیں۔ اگر تم دنیا کے شور میں اپنے اس سبق کو بھول گئے ہو تو دوبارہ یاد کر لو کہ یہ تمہارے دینی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیام گاہ تھی،
اور یہیں سے تمہارے عظیم و جلیل پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی اسلام کا اولین قبلہ ہے، اس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہیں رسالت کے منصب عظیم سے سرفراز کیا گیا، مگر مخلوق کے مرتبے سے نہیں بڑھایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج بھی دنیا کے تمام عیسائی حضرت مسیح ابن مریم کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے برگزیدہ بندوں میں سے نہ ہوتے تو وہ تم پر یہ برکت نازل نہ کرتا۔ اس میں نہ کوئی تمہارا ثانی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کی تکمیل میں تمہارا حصے دار بن سکتا ہے۔ تم نے اسلام کی عظمت و سربلندی کی خاطر قادسیہ، یرموک، خیبر اور حضرت خالد بن ولید کی شاندار روایتوں کی یاد تازہ کر دی۔ خداوند کریم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اس خون کی قربانی کو قبول کر لے جو تم نے اس کی راہ میں بہایا ہے، اور جنت الفردوس کو ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بنا دے۔ جبکہ قاضی القضاء کا یہ خطبہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک تمام اہل ایمان زار و قطار رو رہے تھے۔ اس کے بعد قاضی القضاء نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے حق میں اس طرح دعا کی: یا رب العالمین، اپنے ممنون احسان بندے، اپنی بخشش و عطا کے شکر گزار بندے، حامی دین، محافظ ارض مقدس، امیر المومنین ابو المظفر صلاح الدین یوسف ابن ایوب کی سلطنت میں اضافہ فرما۔ فرشتے اس کے جھنڈوں کے گرد جمع رہیں۔ اسلام کی بہتری اور بہبود کے لیے اس کی عمر دراز فرما، اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ تو نے اس کے ذریعے اسلام کو ایک مستقل فائدہ بخشا ہے، اسے سالہ سال تک قائم رکھ، اسے ابدی سلطنت عطا فرما اور اس کی دعائیں قبول فرما۔ قاضی القضاء کے خطبے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں سے ایک انتہائی خوشنما نقش و نگار والا ممبر منگوایا اور اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ میں اس مقام پر رکھا جہاں کھڑے ہو کر امام خطبہ دیا کرتا تھا۔ یہ وہی نادر روزگار ممبر تھا جسے مسجد اقصیٰ کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی نے 20 سال پہلے بطور خاص بنوایا تھا۔ سلطان عادل کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ پڑھیں اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں، مگر وقت نے ان کو اتنی مہلت نہ دی۔ پھر انتقال سے پہلے سلطان عادل نے صلاح الدین ایوبی سے وعدہ لیا کہ وہ اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں اپنے ہاتھوں سے نصب کرے گا، اور یہ اسی صورت ممکن تھا کہ مسلمان ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ بالآخر اللہ جل جلالہ نے اپنے بے مثال کرم سے مسلمانوں کو یہ تاریخ ساز دن دکھایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے ممبر نصب کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، میری زبان تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہگار اور کمزور بندے کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے آقا سلطان نور الدین زنگی پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما کہ وہ زندگی بھر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے۔ اس دعا میں سلطان کے ساتھ قاضی القضاء اور دوسرے نمازی بھی شریک تھے۔ بہت دیر تک اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ان کی پرسوز آوازیں مسجد اقصیٰ کی فضا میں گونجتی رہیں۔ اس کے بعد بہترین خطاط کا تحریر کردہ خوبصورت کتبہ مسجد اقصیٰ کے دروازے پر نصب کر دیا گیا، جس کی عبارت حسب ذیل ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے اس محراب مقدس کی مرمت اور مسجد اقصیٰ کی تجدید کا حکم دیا، جبکہ اللہ نے اسے فتح مند کیا۔ اس کی دعا ہے کہ حق تعالیٰ اسے اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے رحم و کرم سے اس کے گناہ معاف فرمائے۔